بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاندر سنگھ۔ آج میں آپ کو مس عائشہ ملک سے ملوانے جا رہی ہوں، جنہوں نے زندگی میں بے شمار کامیابیاں سمیٹی ہیں اور انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کا انعقاد کیا ہے جس کا نام جنت فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ ویسے تو آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، مگر آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں مختصراً بتائیے گا۔ جی بالکل، بیسکلی میں بائی برتھ اسپیشل ہوں اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں، اور یہ جو کزن میرجز کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشن آئے تھے جس وجہ سے ڈسیبلٹی ایک ہوتی ہے، ڈسیبلٹی ہوتی ہے جو کہ لائف ٹائم ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں جن کا مطلب ٹریٹمنٹ ہو کے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بٹ کچھ ڈسیبلٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک ڈسیبلٹی جس کو مائنر سی پی کہا جاتا ہے وہ میری ڈسیبلٹی ہے۔ سو ایز اے پرسن ود ڈسیبلٹی اور ایز اے وومن، آپ کو پتہ ہے کہ اس سوسائٹی میں بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ایشو آتا ہے بیہیویئر، آپ کے ایٹیٹیوڈ، مطلب آپ کو ایک نارمل بچے کے لحاظ سے کام پیورٹی دینا اور بہت ساری چیزیں نا ساتھ ساتھ ہوتی۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ مطلب سوسائٹی کی طرف نکلو، ایجوکیشن کی طرف نکلو، تو وہ تو آپ کے بیریئرز وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی کوئی بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ آپ دیکھ لیں جہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹی کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا جاتا ہو، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ہرڈز آتی، پہلی بات تو وہ بچہ رکھے گی نہیں، وہ کہیں گے جی بہت مشکل ہے، اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے، یا ہمارے واش روم ایکسیسیبل نہیں ہے، ہمارا فرسٹ فلور پہ ہے، یا ہمارے اسٹیئرز ہیں، واش ساری چیزیں، اور ہمارے دوسرے بچوں پہ آئے جی وہ ڈرتے ہیں، اور یہ وہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس سوسائٹی میں فیس کرنی پڑتی ہے۔ پھر ایسے ہی جیسے ہی میں مطلب اسکول لائف میں گئی تو الحمدللہ مجھے اسکول بہت اچھا ملا، وہ تھا اسپیشل بچوں کا، اور وہاں پہ ایجوکیشن، ٹریٹمنٹ، اور ایون کہ آپ کو لنچ وغیرہ سب کچھ بریک فاسٹ وہ دیتے تھے۔ تو اٹ واز آؤٹ کلاس، پر جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہاں کا پورا عملہ چینج ہو کے نا وہ اسلام آباد چلے گئی۔ تو میری جو ٹیچر تھی نا، شی از جسٹ لائک اے مدر، مطلب وہ مجھے ماں والا پیار دیتی تھی۔ تو وہ چلی گئی اسلام آباد، ان کی ٹرانسفر ہو گئی۔ سو اس کے بعد جو ٹیچر آئی نا وہ ڈسیبل تھی، ان کو 1 لیگ پولیو تھا، انہوں نے بلا وجہ بچوں کو ڈنڈے کے ساتھ مارنا وداؤٹ اینی ایشو، کوئی بچے کی کمپلین ہی نہیں ہوتی تھی، تو بلا وجہ وہ نا ڈنڈوں کے ساتھ ہاتھ مارتی، ہاتھوں میں تھی۔ ایک دن میں گھر آئی، جو بچی مطلب جس کا ایک گریڈ آتا تھا اور وہ اپنی کلاس کی مانیٹر ہوتی تھی ایک ٹائم پہ، تو یونیفارم میرا A1 ہوتا تھا، اسٹڈی میں میں A1 تھی، میں گھر آئی ہوں تو میرے جو ہاتھ کی وین تھی نا وہ سوجی ہوئی تھی۔ تو میرے پیرنٹس نے کہا کہ یہ بچی کبھی ڈانٹ نہیں کھا کے آئی تو مار اس کو کس وجہ پڑی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ جاؤ، میری مدر کو کہا آپ جائے اور ان کو پوچھ کے آئے، اس کا ریزن کیا ہے، ڈنڈا مارنے کی کوئی وجہ بتائے نا تاکہ آپ بچی کو پوچھے۔ تو گئے تو وہ کہتی ہے میں تو ایسے ہی کروں گی، میں تو گورنمنٹ کی طرح ٹریٹ کروں گی، تو یہ تو وہ تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کوئی بچے کی غلطی ہو تب بھی آپ مارتے ہوئے اچھے لگتے ہو کہ ہم کمپلین نہیں کریں گے، تو ہماری تو بچی کسی چیز میں پیچھے ہے ہی نہیں۔ تو کہتی ہے اچھا نہیں آپ نے ان کو پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ تو میری والدہ کہتی ہے بیٹا آپ کیا پڑھ کے کر رہی ہو، مطلب آپ لوگوں کی سوچ چیک کریں کہ جو ایک نارمل ٹیچر تھی وہ بچوں کو اولاد کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مطلب محبت دینا سارا کچھ، اور جو پرسن ود ڈسیبلٹی آئی تو وہ پرسن ود ڈسیبلٹی کو کہہ رہی ہے آپ نے اس کو پڑھا کے کیا کرنا ہے۔ تو دس از آور سوسائٹی، یہ ہمارے رویے ہیں، اور اس کو معذرت کے ساتھ میں جہالت کہوں یا کیا کہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ جی اوکے میم، آپ بتائیے کہ آپ کو اکیڈمک اور پریویس ورک میں کون کون سے اسٹیریوٹائپس کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اسکول میں نے وہی آپ کو بتایا، اسکول لیول پہ نا پھر جب یوں ہوا تو میرے ساتھ نا ایک انسیڈنٹ ہوا۔ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جو ظاہری بات ہے عملہ چینج ہو گیا تھا، کوئی ان کو لک آفٹر کرنے والا تھا ہی نہیں، وہ جیسے نہیں اپنی حکومت سے وہ سارے جو ان کا دل کرتا تھا وہ کرتے تھے۔
تو ڈرائیور نا مجھے ایک نے میری والدہ، کیونکہ ہماری گلیاں تھوڑی نا ٹائٹ ہے تو آپ کو پتا بڑی وین گلیوں کے اندر نہیں آ سکتی، تو وہ مجھے نا مین پہ اٹھانا اور مین پہ چھوڑنا، اور میرا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا کہ عائشہ نے اس ٹائم پہ آنا ہے۔ وہ جیسے جیسے بچوں کو چھوڑتے تھے مجھے کبھی 3 بج رہے، کبھی 2 بج رہے، کبھی 2:30 بج رہے، ایسے میں آتی تھی۔ تو میری اماں جسٹ دوسرے بہن بھائیوں کو کہتی میں گھر دیکھ آؤں، پانی دینے آئی ہے تو وہ پیچھے سے وین آئی ہے، ہارڈلی 2 منٹ کا فاصلہ تھا، تو وین والا آیا ہے، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ سڑک پہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو وہ تو بائی چانس جن کے گیٹ کے سامنے اماں بیٹھتی تھی تو وہ انہوں نے اٹھا کے تو اندر جا کے ڈال دیا کہ اپنی بیٹی کو سڑک پہ چھوڑ گئے۔ تو تب میرے ابا جی نے کیس کیا تھا کہ اللہ نہ کرتا کوئی اوپر سے گاڑی گزر جاتی یا کوئی اٹھا کے لے، ایک تو بچہ ہوتا ہے نا، مطلب بہت ہی ہو گیا، چلو بندے کو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اوکے ٹھیک ہے، بٹ جو بچہ غائب ہو جائے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گیا کدھر ہے، تو وہ پھر بڑا ہے، وہ بھی پرسن with ڈسبلٹی ہو، تو پھر وہاں سے ابا جی ڈر گئے تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے ڈنڈے مارے، پھر انہوں نے یہ حرکت کر دی، تو ابا جی نے کہا نہیں بیٹا اب، کیونکہ اس ٹائم پہ نا اتنے ادارے ستارے نہیں ہوتے تھے جیسے کہ اب بہت زیادہ ہو گئے۔ جی اوکے میم، میرا نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے۔ آپ ماشاءاللہ جنت ویلفیئر کی پریزیڈنٹ ہیں، آپ کے نزدیک کون سی اسکلز اور اسٹرینتھ ہیں جنہوں نے آپ کو اس رول کے لیے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بنایا؟ اچھا میں آپ کو سچی بتاؤں نا، میں مطلب میری پوری لائف ہی وہ ایکسپیرئنس کہہ لے یا کیا کہتے ہیں، جیسے نہیں کہتے جس نے سوسائٹی کے دھکے کھائے ہوتے ہیں اسے شعور کچھ ایکسٹرا ہی آ جاتا ہے، تو وہ والا سین میرے ساتھ ہوا ہے جی کہ میں نے سوسائٹی کے وہ فیسز دیکھے ہیں نا، جس سے میں ڈے بائی ڈے میچور ہوئی ہوں، ڈے بائی ڈے میں نے چیزوں کو سیکھا ہے۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو مطلب نیگیٹو لے کے ختم ہو گئے، لٹ گئے، مار گئے، میں نے وہ نہیں کیا، میں نے دن ب دن چیزوں کو امپروو کیا ہے، مطلب ایسے نہیں ایسے کر لیں گے، ایسے نہیں ایسے کر لیں گے، تو اس کے ساتھ جب میں نے چیزوں کو فیس کیا نا، تو میں نے اپنے اللہ سے، کیونکہ اللہ نے مجھے زبان تو دی ہے نا، میں بول تو سکتی ہوں، جی ٹانگیں نہیں نا دی، چل نہیں سکتی، بول تو سکتی ہوں، تو میں کیوں نہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس پہ کام کروں، اس کو میں یوز کروں۔ تو ہم لوگ خود کوئی نہ بلا وجہ کا ڈسیبل بنایا ہوتا ہے، جی جب بنانے والی اللہ کی ذات ہے تو وہ کوئی چیز غلط بنا ہی نہیں سکتی، تو ہم لوگ کیوں ایک چیز کو چھوڑ کے ہم اس چیز پہ فوکس کریں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ تو میں نے جب سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت ساری چیزوں پہ، پھر جب میں جیسے جیسے باہر نکلی مجھے اویئرنیس ہوئی، پھر میں نے انہی چیزوں، اب یہ موبائل، میں آپ کو پتا ہے پہلے دور میں اتنے ٹائم پہ موبائل نہیں دیے جاتے تھے، ہمیں ہر چیزیں ٹائملی ملی ہے، یہ تو آج کل بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ میں موبائل دے دیتے، جو کہ بالکل ہی غلط چیز ہے، جی ہمیں ہر چیز ٹائم سے ملی ہے۔ تو ہمارے گھر میں ہوتا تھا کمپیوٹر، تو میں نے اپنی 8th کلاس اپنا گھر میں ٹیوشن لگوا کے نا میں نے پڑھا، پھر اس کے بعد جو میرے نیئر اباؤٹ کے بچے تھے نا، جو جن کے ابا رکشا چلاتے اور اب بعض گھر میں کام کرتی ہیں، تو میں نے ان کو اکیڈمی پڑھایا تھا، ان کو میں نے تقریباً 10th تک میں نے ان کو پڑھایا ٹیوشن۔ اس کے بعد قرآن میں نے 7 سال کی ایج میں ختم کر لیا تھا، قرآن میں نے بچوں کو پڑھایا ہے، سلائی کڑھائی مجھے آتی ہے، کوئی کام مطلب میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ ماشاءاللہ پھر میں سوشل میڈیا کی طرف آئی، میں نے سرچ کرنا، میں نے کمپیوٹر سے، تب وہ ایک زمانے میں وہ کوئی کارڈ ملتا تھا نیٹ کا، وہ ڈالتے تھے تو وہ نیٹ ہوتے، میں نے چیزوں کو سرچ کرنا، چیزوں کو دیکھنا، پھر میں نے ایسے ہی کرتے کرتے اپنا اکاؤنٹ بنایا، بناتے میں سلولی موبائل کی طرف آئی، مطلب آج میں جو کچھ ہوں نا، میں یہ سارا کریڈٹ موبائل کو دوں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا موبائل غلط ہے، میں کہتا ہوں موبائل غلط نہیں ہے، آپ کی یوزز غلط ہے، جی وہ بالکل تو بے جان چیز ہے، اس نے آپ کو کیا کہنا ہے، اس نے جدھر رکھ دو گے وہ ادھر ہی پڑا رہے گا، یوز تو آپ نے کرنا ہے نا، وہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اسے کیا دیکھو، آپ اسے اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہو، آپ برے طریقے سے بھی کر سکتے ہو، چیز غلط نہیں، ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔ جی اچھا میم، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ کس سے انسپائر ہوئی تھی؟ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گی کہ میں فلاں منیبا مزاری کو دیکھتی تھی یا فلاں کو دیکھتی تھی، کیونکہ میری نظر میں وہ ڈسیبل نہیں ہے جس کے پیچھے کیا کہتے ہیں بینک بیلنس ہے،
جس کے نیچے 3 4 گاڑیاں ہیں، جو 2 کنالوں کے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مطلب صحیح اپنی لوش لائف انجوائے کر رہے. میری نظر میں ڈسیبل وہ ہے جو روڈوں کے دھکے کھا رہے ہیں. جی ڈسیبل وہ ہے جو وداؤٹ اینی کمپنی، وداؤٹ اینی جاب اس سوسائٹی کو سالو کر ہے. سچی میں ڈسیبل وہ ہے. سو میں الحمدللہ کرتی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے مطلب اتنی عزت. کہتے نا روپیہ پیسہ نہیں سب کچھ ہوتا، اور نہ ہی روپے پیسے سے آپ عزت کما سکتے ہو. میں نے اپنا اس سوسائٹی میں نام بنایا ہے اپنے کام سے. میں نے اس سوسائٹی کو کر کے دکھایا ہے کہ جی میری شاہد بھائی کو بہت اچھے سے، وہ مجھے کافی ٹائم سے جانتے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ اس بندے کی نہ جاب ہے، نہ میری کوئی کمپنی تھی، اور نہ میری کوئی NGO تھی. وداؤٹ اینی انکم سورسز میں نے اس سوسائٹی کو وہ دیا جو آپ کی سوچ ہے. ڈفرینٹ جگہوں پہ ریمپس بنانا، لوگوں کو سرو کرنا، ویل چیئر دینا، راشن دینا، جو یتیم بچیاں ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کرنا، بچوں کی فیسز دینا. مطلب میری جو جتنا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں مطلب دینے والا ہاتھ ہے میرا. اچھا میم، آپ کو مختلف اعزازات سے نوازا گیا ہے، آپ ایک وقت میں نئے ٹاسک اور نئی صورتحال میں خود کو کیسے ایڈجسٹ کرتی ہیں؟ پتہ کیا، میرا دماغ ایک نا عجیب سا کمپیوٹر ہے. میرے دماغ میں نا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے کہ جی اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، اب ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب میں مطلب واحد مجھے نا سارے کہتے ہیں یہ جو بندی ہے نا یہ نہیں ڈرتی کسی سے. مطلب میں نہیں دیکھتی کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ سوشل میڈیا پہ بولنے والا ہے یا نہیں بولنے والا. دیکھیں اب ایک رائٹ ہے پرسن میں ڈسیبلٹی کے، اس میں A to Z رائٹ آئیں گے. اس میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں ان کو ہائڈ کر دیتی ہوں تو ان کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. ایسے نہیں ہوتا. جب آپ نے رائٹ تو کام کرنا نا، پھر پیدا ہونے سے مرنے تک کا کرے. اور اس میں بہت سارے رائٹس آتے، تو وہ سارے کہتے بھائی یہ لڑکی بنداس ہے، اس کے جو مائنڈ میں آتا ہے یہ بولتی ہے. اور مطلب یہ نہیں، میرے بہت سارے انٹرویوز بھی انہی چیزوں پہ آتے ہیں کہ جو میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں وہ میں ضرور شیئر کرتی ہوں، میں ضرور بات کرتی ہوں. دیکھیں جیسے عام انسان ہے نا، عام بچی ہے، اس کے بھی رائٹس ہیں. ایسی اگر وومن ود ڈسیبلٹی ہے نا، اس کو بھی رائٹ کا حق ہے. جی جیسے ووٹنگ رائٹ ہے نا، اس میں کوئی نہیں دیکھا جاتا آپ کی ایج لمٹ کیا ہے، آپ ٹرانس ہو، آپ پرسن ود ڈسیبلٹی ہو، یا وٹ ایور جو بھی ہو، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. تو ایسے ہی ہے کہ ان کو بھی تمام رائٹس ایون کہ نارمل پرسن سے زیادہ ان کو ملنے چاہیے. خاص پیورٹی پہ ان کو ہونا چاہیے. تو الحمدللہ جیسے ہی میں نے اس سوسائٹی میں کام کرنے شروع کیے تو مجھے ایک UN کی طرف سے ایوارڈ ملا. تب میری کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ نہیں تھی میں، اور میں انڈیویجلی کام کرتی تھی. اس کے بعد پرائڈ آف پاکستان کا مجھے ایوارڈ ملا. ایسے بہت سارے ایوارڈ ابھی بھی ماشاءاللہ. اس ٹائم میرے پیچھے ایوارڈ بھی شاید نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. اوکے میم، آپ یہ بتائیے وہ کون سا موڈ تھا جہاں پہ آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کیا اور آپ کو مثبت نتائج ملے؟ جب میرے پاس میرے ساتھ ہوا تھا نا اسکول والا انسیڈنٹ، جی obviously یہ ایک پینفل چیز ہے. مطلب تب تو میں بہت چھوٹی تھی، آپ کو نہیں اتنی ہاؤ نہ ہوتی. بٹ پھر جب اس کے بعد آپ کی فیملی جیسے کسی شادی پہ جاتے ہیں یا کسی اوکیزن پہ جاتے ہیں، تو جب لوگ آپ کو کہتے نا ہے کیٹی سونی ہے کی ہوا یار، واٹ دا ہیل از دس کیٹی سونی ہے. مطلب سوری ہے تو مطلب میں چیئر پہ بیٹھی نا، میں بالکل نہیں لگتی کہ میں مطلب مجھے ایشو ہے. تو ایون کہ جو آنٹیوں نے آنا نا تو کہنا بیٹا اٹھ کے نا دوسری چیئر پہ. میں نے کہا میں نہیں ہو سکتی. تو وہ چیزیں پہلے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور جیسے جیسے ان چیزوں کو فیس کیا تو ڈھیٹ ہو گیا ہم لوگ. اب نہیں فیل ہوتا. اوکے میم، یہ بتائیے آپ کے سامنے ایز اے ٹیم ممبر کام کرنے کا بہترین لائحہ عمل کیا ہے؟ ایز اے ٹیم ممبر میں کہتی ہوں، اب میں نے اگر کسی کے کمٹمنٹ کی ہے نا، زبان سب سے پہلی چیز آپ کی زبان دیکھی جائے گی. آپ اپنی زبان سے نہ تو پھر چاہے اندھیری آئے، چاہے طوفان آئے، چاہے سیلاب آئے، میں نہیں رکتی. اور یہ میں نے کیا ہوا ہے. جی اکثر گھر والوں نے کہنا چھوڑ دو،
بارش ہو رہی ہے، دیکھیں کتنا پانی کھڑا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے جانا ہے، میں نے زبان کی ہے، میں نے جانا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ کوئی ایونٹ ہوئے، کانفرنس ہوئے، ایک تو میں وقت کی پابند شدید قسم کی ہوں، چاہے ہال خالی ہو یا آشا پہنچی ہوئے گی ادھر۔ تو یہ آپ اپنی کمٹمنٹ، اپنی زبان اور اپنا بھروسہ، جو ٹرسٹ لیول ہے نا، یہ جس نے لوگوں کو پا لیا ہے نا، وہ دنیا میں کامیاب ہی کامیاب ہے، اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں میں نے پا لی ہیں۔ اچھا میم، آپ مجھے یہ بتائیے گا، کسی بھی ادارے یا آرگنائزیشن کے لیے جو معذور خواتین ہیں ان کو سیکیور انوائرمنٹ جو تشکیل دینے کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گی؟ آپ کو یہ کہوں گی میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے اتنا خود کفیل کرے نا، کیونکہ ایز اے وومن ود ڈسیبلٹی میں اس چیز کو اتنی ڈیپلی فیل کرتی ہوں نا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور میری خواہش ہی اب آخری کہہ لے یا جو مرضی کہہ لے، یہی ہے کہ میں مرنے سے پہلے نا کوئی ایک ادارہ ایسا بنا کے جاؤں جہاں پہ اسپیشل وومن کو رکھا جائے۔ آج تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کی سیکیورٹی لے یا ان کو پناہ دے۔ کیوں یہ اس سوسائٹی کا پارٹ نہیں ہے؟ کیا آپ ان کو نہیں رکھ سکتے؟ اور سب سے زیادہ برے حالات ایز اے وومن ود ڈسیبلٹی کو ساتھ پیش آتے، سب سے زیادہ ریجیکشن ان بیچاریوں کے لیے آتی ہے۔ لڑکے کا تو پھر وہی بات ہے نا، آپ کو بھی پتا ہوگا، لڑکے کو پروٹوکول مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ جی بیٹا ہے، تو بیٹی کے لیے بہت مسئلے مسائل ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے ان کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، بٹ ماں باپ کی بات، میرے خود مجھے کالیں آئی ہیں، بچیاں روتی ہے کہ ابھی ماں باپ کے ہوتے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے میڈم، بعد میں کیا ہوگا۔ میں نے کہا بس میں یہی کہہ سکتی ہوں، دعا کرو اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں، بس اللہ سے یہی خواہش ہے میری۔ اب یہ آخری اس لیے میرا ہے کہ جی چاہے چھوٹی سی اللہ مجھے جھونپڑی دے دے جو میں ان کے لیے بنا کے جاؤں۔ میم، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تاحٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں ان سے، اور معاشرہ میں ان کو قبول نہیں کرتا، تو آپ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گی؟ اب ہر جگہ پہ کہتی ہوں خدا کی بندیوں، خدا کے بندوں، ایون کے لڑکے، کیونکہ میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں تو لڑکے رونے شروع ہو گئے اس قدر، مطلب ان کو تو میں کہتی ہوں یار بس کر دو، اب بس کر دو، اب وہ ٹائم نہیں ہے جو چپ رہ کے دب کے، کیا تم لوگ اللہ کو جا کے کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم کیا سوسائٹی میں کاٹ کے آئے؟ بولو اپنے رائٹ کے لیے، جب تک بولو گے نہیں نا کوئی آپ کو کوئی پلیٹ میں نہیں ڈال دے گا۔ obviously میں ویسے تو نہیں نا آشا سی او آف جنت ویلفیئر فاؤنڈیشن بن گئی، obviously میں نے بھی ایک جنگ لڑی ہے، میں نے بھی اپنی فیملی کو اویئر کیا ہے، اپنی سوسائٹی کو، میں یہ اکیلی اپنے لیے تو نہیں نہ کاری۔ اگر آشا نے اگر ایک جگہ پہ رحم بنوائی ہے تو وہاں صرف کیا آشا ہی چڑھے گی، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے اپنے حصے کے سارے کام کرو، آواز اٹھاؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ، ان کو اویئر کرو۔ اب تو مثالیں اتنی زیادہ ہے، سوشل میڈیا کھولو، ہر چیز کی ایگزامپل آپ کو ملے گی۔ تو پھر کب تک آپ وہ بات وہی آتی ہے کہ آپ پڑھے رہو گے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہیں گے وہ کمرے کا کونا ہے، چپ کھا کے پڑھے رہو، تمہیں 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے نا، اپنے میرے انجوائے کرو بس۔ تو یہ چیز ہے، جب تک ہم خود نہیں بولیں گے، ایون کہ وہی کہتے نا کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں دودھ نہیں دیتی، تو یہ ہمارا بھی وہی والا حال ہے، جب تک ہم بولیں گے نہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ اوکے میم، آپ نے پروفیشنل جرنی میں اور گروتھ ڈیولپمنٹ میں اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کیسے تلاش کی ہیں؟ اپرچونیٹیز پتہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہو نا، جب آپ جیسے جیسے لوگوں سے اٹیچ ہوتے ہو، لوگوں کے ساتھ چلتے ہو، آٹومیٹکلی آپ کا سرکل جو ہے نا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، لوگ آپ کو خود اپرچونٹی دیتے ہیں۔ مطلب میں کہتی ہوں اگر آپ کے اندر کوئی قابلیت ہے نا تو لوگ خود آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ جی آئے یہ کریں یا آئے یہاں پہ بات کریں۔ اب میں آپ خود اس سوسائٹی میں دیکھ لو کہ ایک بندہ جس کی اتنی کوئی خاصی ایجوکیشن بھی نہ ہو، اس کے باوجود آپ ہر لیول کے بندے میں اٹھو بیٹھو، تو اس کو کہتے شعور۔ جو شعور ہے نا وہ ایجوکیشن کے ساتھ بھی نہیں آتا۔ میں نے بہت سارے پڑھے لکھے بھی دیکھے ہیں اور بہت سارے ان پڑھ بھی دیکھے، تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو سوسائٹی دیتی ہے اور سوسائٹی آپ کو سکھاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جیسے جیسے میں سوشل میڈیا پہ اپنی لائف میں آئی نا تو اللہ نے مجھے بہت سارے راستے
خود بہ خود کھولتے گئے. اوکے میم، آپ یہ بتائیے کہ آپ گولز کی ڈیڈ لائنس اور کریئر اسپیرنٹ کو میٹ کرنے کے لیے ٹائم کو کیسے ایڈجسٹ کرتی ہیں یا اس کو مینج کرتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے اپنا جو میرا میٹنگ کا ہوتا ہے نا، کم از کم میں 2 دن پہلے چیزوں کو لائن اپ کرتی ہوں. کہ اگر میں نے جیسے آپ کو ٹائم دینا ہے نا، 2 دن پہلے میں نے اس چیزوں کو فائنل کرنا ہوتا ہے، نہیں تو میکسیمم 1 ڈے پہلے. کیونکہ ہمیں چیزوں کو نا مینج کرنا ہوتا ہے. ایک عام انسان ہے نا، اس نے جی اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، باہر نکل جانا ہے. لیکن ہم نے پہلے اپنی بچے کو دیکھنا ہے، اس کی چارجنگ پوری ہے، اس کے ٹائروں میں ہوا کمپلیٹ ہے، میرے کپڑے ٹھیک ہے، میرے کپڑے فریش ہے یا نہیں فریش. وہ چیزیں دیکھ کے پھر اس کے بعد ہمیں کرنا ہوتا ہے آگے. اوکے میم، یہ بتائیے کہ آپ کے قابل قدر کامیابیوں کے لیے موٹیویشنل پوائنٹ کیا تھا؟ ہاں جی، آپ بولے. جی میم، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی قابل قدر کامیابیوں کے لیے موٹیویشنل پوائنٹ کیا تھا؟ موٹیویشن اور پوائنٹ یہی ہے کہ جب تک زندگی ہے کام کرو اور خود کو کام کے اندر اتنا بزی رکھو نا کہ آپ تک کسی اور سائڈ پہ دھیان ہی نہ جائے. اور پھر اگین وہی میری لائن ہے، سیم سے موج ہے. قابلیت بھی آپ کی اسی کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ خود کو منواؤ، خود پہ فوکس کرو اور اپنے اندر کی آپ ٹیلنٹ کو ابھارو کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے. اب جیسے میں نے خود کو دیکھا میں کیا کر سکتی ہوں یا میں کن چیزوں میں پرفیکٹ ہوں. تو مجھے نہیں لگتا میں نے زندگی میں کوئی ایسی چیز چھوڑی ہے جو کہ یار یہ نہیں میں کر سکتی. الحمدللہ میں نے اپنے ہر ممکن جتنی میری ہمت ہے اس سے زیادہ ہی میں نے کام کیا. میں یہی ساروں کو یہی کہوں گی کہ بس ہمت کرے، ہمت مردہ مدد خدا. آبویسلی خدا آپ کا ساتھ دیتا ہے. اچھا میم، معذور افراد کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ پراؤڈ، کیونکہ یہ اللہ کچھ ہی لوگوں کو چنتا ہے آزمائش کے لیے. جی. اور ہم لوگ اس چیز سے رو رہے ہوتے ہیں یار یہ اللہ نے کیا ہمیں کون سے گناہوں کی سزا دے دیے یا وٹ ایور جو ہماری سوسائٹی کے جو ڈائلاگ ہے. بٹ یہ اللہ ماں باپ کو بھی امتحان دیتا ہے کہ آیا بندے بس میں دیکھتا ہوں تم اس امتحان میں اترو گے یا نہیں اترو گے. جی. لیکن موسٹلی فیملیز فیل ہو جاتی ہیں، وہ نہیں اتر سکتی. وہ 10 بچے پال لی لیکن وہ ایک معذور نہیں پال سکتے. اور بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو کہ پال بھی رہے، ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے اور ان کو رائٹس بھی دے رہے. تو یہ دونوں چیزیں. اوکے میم، آپ اس وقت سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی سکون کا، کیونکہ ایک بہت پرانا تعلق ہے اور الحمدللہ بہت پیارا کام کاری سکون کی ٹیم. اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہیں. میں یہی پیغام دوں گی کہ اپنے حصے کے چراغ جلاتے جائیں اور درخت لگاتے جائے جو لوگوں کو آپ کے جانے کے بعد بھی چھاؤں دے. بس یہی میں کہوں گی. اوکے میم، تھینک یو سو مچ. آپ کے قیمتی وقت کا بہت موٹیویشن ملی ہمیں اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ. اوکے میم. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. اوکے اللہ میم. حافظ.